کیسے عرض کروں آپ کے سامنے، وقت لگ جائے گا. یہ خود کلام الہی ہے. جناب عیسیٰ کو قرآن نے کلمہ کہا ہے، کلمۃ القاہ، کلمہ کہا ہے قرآن کو. جناب عیسیٰ کو قرآن مجید نے ایک کلمہ ہے پروردگار کا کہ ایک لفظ کن سے تخلیق ہو گئی. قرآن نے کلمے سے تعبیر کیا جناب عیسیٰ کو. تو یہ آل محمد وہ ہے جو اولو الامر ہے، جو کن پر اختیار رکھتے ہیں. تو یہ خود کلام الہی ہے، اور اس پر غور کیجیے گا. یہ باتیں سنجیدہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ میں اس کو مجلس کے انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ کلام الہی ہے. اگر کلام الہی کو جسم دے دیا جائے تو امام بن جائے گا. اب امام کے لبوں پر جو جملے آ رہے ہیں یہ پروردگار کا کلام ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. امام کے لبوں پر جو جملے آ رہے ہیں یہ پروردگار کا کلام ہے. کأنہ خدا بول رہا ہے ان کے انداز میں. یہ کلیم پروردگار جناب موسیٰ ہے. اور بات ہے جناب موسیٰ نے جو نور دیکھا تھا تحمل نہ کر سکے، مولا کہنا کہتے ہیں کوہ طور موسیٰ نے میرا نور دیکھا تھا. بلک منزل کبھی انشاءاللہ ہوگی گفتگو کی بہرحال. تو یہ امام کو ہوتا ہے جو لبوں پر جملے آ رہے ہیں وہ کلام الہی ہے. یہ اور بات ہے وہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ نظام الہی تھا دنیا کو ایک جگہ رکھنے کے لیے یہ قرآن اس طریقے سے ہو. ورنہ مصحف فاطمہ وہ کتاب ہے جس میں قیامت تک کی تمام ہونے والی چیزوں کو جزیات کے ساتھ بیان کر دیا گیا. مولا کائنات نے اس کو لکھا ہے. کیا سمجھے گی دنیا بھی امام کیا ہے. لیکن بہرحال پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو امام وہ ہے کہ جو خود کلام الہی ہے. پیغمبر خود کلام الہی ہے. اور آپ سوچئے کہ جو یہ گفتگو کرتے ہیں وہ خدا کا کلام ہوتا ہے. کانہ خدا بول رہا ہو. صرف لفظوں کے اعتبار سے نہیں، ہر اعتبار سے. اب وہ انسان کس منزل پر ہوگا کہ جس کا بولنا بھی پیغمبر جیسا ہو. کتنا اس نے اپنے آپ کو ان کے رنگ رنگا ہوگا کہ چھوٹی سی عمر میں اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا. تین وجہ شبہ ہیں. پیغمبر سے شباہت کی وجہ تین ہیں جس کو امام حسین نے نقل کیا. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ کلام الہی ہے ان کا کلام. اگر امام یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر سے سب سے زیادہ شبیہ، یعنی اسی معنی شبیہ پیغمبر کے اور بھی ہیں. اشبہ شبیہ تر پیغمبر سے کون ہے؟ جناب علی اکبر. کس چیز میں؟ تین چیزوں میں. خلقن یعنی ظاہری خلقت، ڈھانچہ بدن کا، یہ بھی پیغمبر سے مشابہ. جب جناب علی اکبر چلتے سے لگے سے پیغمبر جا رہے ہیں. بدن، جسم، یہ خلق ہے. اس طریقے سے پروردگار عالم نے بنایا ہے ان کو کہ جسے پیغمبر آپ کہتے ہیں نا فلاں انسان کی شبیہ ہے یہ انسان، جسمانی اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے. خلقن اخلاق کے اعتبار سے. اخلاق یعنی تمام صفات کمالیہ. اخلاق کے معنی جھک کے سلام کر رہی تو آداب اسلامی ہے. اخلاق یعنی شجاعت و سخاوت و توکل، اس طرح کے صفات پر کمال کی منزل، جس کے لیے قرآن پیغمبر کے لیے کہا گیا انک لعلی خلق عظیم. اے پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. اس خلق عظیم سے اپنے آپ کو شبیہ کر دینا، اور نہ فقط شبیہ بلکہ شبیہ تر. یہ دوسری وجہ شبہ ہے، خلقن و خلقن. اور تیسری وجہ شبہ منطقہ. امام نے کہا منطقہ یعنی بولنا. یہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پیغمبر بول رہے ہیں. یعنی الفاظ، صنعت، کلام کا ادب، کلام کی فصاحت، کلام کی بلاغت اتنا اوپر ہے جیسے پیغمبر بول رہے ہیں. اور آپ سوچئے 18 اور 19، 18، 25 اس طرح کی عمر ہے جناب علی اکبر کی جو تاریخ میں لکھی ہے. زیادہ تر 19 کہا گیا. اس 19 سال کی عمر میں کوئی انسان اپنے کو اتنا بلند کر دے. اب میں باپ نہیں کہوں گا بلکہ اتنا بلند کر دے کہ وقت کا امام کہے
کہ جو بغیر مرضی الہی کے بولتا نہیں، کہ یہ پیغمبر کی شبیہ ہے. کتنا عزیز ہوگا یہ بیٹا حسین کو. فقط ایک بیٹے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کمالات کی حیثیت سے. اگر ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، چاروں برابر نہیں ہوتے، اور جو اس طرح کا بیٹا ہو کہ جو تمام ایک کمالات کی منزل پر اس مقام پر فائز ہے علی اکبر کے. انسان ابھی سوچے علی اکبر کیا تھے. برابر میں امام حسین چل رہے ہیں گھوڑے پر، برابر میں بیٹا چل رہا ہے. امام حسین گھوڑے پر چلتے چلتے ایک آنکھ لگی، ہلکی سی غنودگی سی طاری ہوئی امام پر. آنکھ کھولی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹے نے فوراً پوچھا بابا اس وقت تسبیح استرجاع کے معنی کیا ہے؟ کہا میرے لال میری غنودگی سی ہوئی، مجھے ایک آواز میرے کانوں میں آئی. کسی نے کہا یہ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی. جوان کو زندہ رکھنے کی تمنا ہوتی ہے. علی اکبر نے کیا پوچھا؟ یہ نہیں کہا کہ بابا پھر کیا کریں، کیسے اس سے پیچھا چھڑائیں، کچھ نہیں. ایک جملہ افلسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے آواز دی سب کائنات مگر کوئی حق پر ہے تو میں اور میرے ساتھی. تو فرماتا ہے اذن لا نبالی بالموت، پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وقع الموت علی ام وقعت علی الموت، کہ چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. کیا کمال کی منزل ہے. اور امام کے سامنے ایسے جملے کہنا جو دلوں کے حال سے واقف ہے. خالی زبان نہیں ہے جو بول رہی ہے بلکہ وجود علی اکبر ہے جو یہ کہہ رہا ہے. اور اس طریقے سے یہ بیٹا کربلا کے میدان میں آ گیا. ہر لمحہ اپنے باپ کے ساتھ ہے یہ بیٹا. اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کے سامنے گزارش کروں کہ کربلا میں علی اکبر اکیلے نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے پنجتن کربلا میں موجود ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ صورت و سیرت میں، رفتار اور گفتار میں پیغمبر ہیں علی اکبر. نام کے اعتبار سے علی ہیں علی اکبر، سن کے اعتبار سے فاطمہ ہیں. اخلاق کے اعتبار سے حسن ہیں، اور حسین ابن علی کا تو سب کچھ ہے. کربلا کے دن گزرتے رہے. ایک چھوٹی سی بستی جو بسی تھی چند دنوں کی اجڑ رہی ہے. شب عاشورا آئی، رات تمام ہونے کو آئی. حسین ابن علی کا ایک مؤذن ہے جس کا نام ہے حجاج ابن مسروق، کہ جو ہمیشہ اذان کہتا ہے قافلہ حسینی میں. لیکن جب سپیدہ سحر نمودار ہوا، فریضہ سحری سے حسین فارغ ہوئے اور اذان کا وقت آیا تو آواز دی این این ولدی علی. میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر قریب ہے. بابا میں حاضر ہوں. علی اکبر جی چاہتا ہے آج اذان تم کہو. یہ کربلا کی آخری اذان ہے. ظہر میں اذان کیسے ہوئی آپ جانتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ حسین ابن علی نے اپنے مؤذن کو آج روکا کیوں، علی اکبر سے اذان کیوں دلائی. لیکن شاید حسین یہ چاہتے ہو کہ آخری بار نبی کا لہجہ ہر کان میں علی اکبر نے آواز دی اللہ اکبر. اچانک اس آواز کا سننا تھا کیونکہ لوگ اہل حرم ہمیشہ حجاج ابن مسروق کی اذان سنا کرتے تھے. آج جب شروع کا وقت ہوا تو اچانک آواز آئی جناب زینب میں کون اذان کر رہے ہیں؟ اللہ کی آواز.
اذان تمام ہوئی، حسین ابن علی نے نماز پڑھی، ابھی نماز سے فارغ نہ ہوئے تو تیروں نے استقبال کیا، حسین کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا، اصحاب صفے بنا کے کھڑے ہو گئے، ایک تیر بھی خیمے تک نہ جانے پائے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اس کے بعد جنگ کا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد ایک جاتا رہا، ایک کے بعد ایک جاتا رہا، کوئی نہ رہ گیا، سارے کے سارے انصار مارے گئے۔ اب دل کے ٹکڑوں کی باری ہے، مقاتل نے یہی لکھا، سب سے پہلے نکلنے والا علی اکبر، اول من خرج من بنی ہاشم هو علی بن الحسین الاکبر، سب سے پہلے جو بنی ہاشم کا خارج ہوا اس کا نام علی اکبر۔ تاریخ نے اس سے پہلے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا میرے عزیزوں، اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد بھی یہ منظر نہیں دیکھا گیا۔ ایسا بیٹا کسی کا ہو، 18-19 برس کی جوانی ہے، 57 برس کا باپ ہے، اس کے سامنے بیٹا کھڑا ہے، بابا مجھے مل کی اجازت دو۔ مقتل کے فکرے ہیں، حسین ابن علی نے اجازت دی، علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے، مقتل کی طرف چلنا چاہتے، جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزوں، اگر آنسو روک سکو تو روکو، علی اکبر میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں، لکھا ہے امام حسین نے ایک حسرت بھری نظر علی اکبر کے چہرے پر ڈالی، انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا، آواز دی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ۔ اے پروردگار، گواہ رہنا اس قوم پر، اب وہ جوان جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں، اخلاق و گفتار میں سب سے زیادہ تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ اے مالک، جب پیغمبر کو دیکھنے کا جی چاہتا تھا میں علی اکبر کو دیکھتا۔ جب پیغمبر کو دیکھنے کا جی چاہتا تھا میں علی اکبر کو دیکھتا تھا۔ گھوڑے پر بیٹھے علی اکبر میدان کی طرف چلے، حسین ابن علی نے اجازت دے دی، بیٹا باپ سے اجازت لے کر کے جا رہا ہے، کربلا کا میدان امامت کے سامنے ہے، ایک لفظ کوئی ادھر سے ادھر نہیں کہہ سکتا امام کے سامنے۔ علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے میدان کی طرف چلے، ابھی کچھ دور علی اکبر گئے تھے، ایک آواز آئی، کیا آواز آئی؟ یا بنیا محلن محلہ، یا بنیا محلن محلہ۔ کیا اب پلٹ کے دیکھا، بڑا باپ کمر کو پکڑے چلا رہا ہے، میرے لالا حصہ۔ آج کی منڈی جوانوں کے حوالے، میرے لالا حصہ۔ علی اکبر نے لجان کو بھیجا، گھوڑا ٹکا اتر آئے گھوڑے سے، باپ قریب آیا، بیٹے نے جملہ کہا، اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، اب تو رحمت فرمائی۔ اے میرے دل بہادر کو حسین کیا کہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان محسوس نہیں کر پاتا، جب تک اس منزل پر نہ آئے محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ کسی جوان لڑکی سے کہیے تمہیں معلوم ہے ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے، اسے کیا پتا، لاج سمجھائیے لیکن درد نہیں کر سکتی، جب ماں بنے گی تب سمجھے گی۔ کسی لڑکے سے کہیے باپ کی محبت پتا کسے کہتے ہیں، اسے نہیں معلوم، جب خود باپ بنے گا تب سمجھے گا محبت کیا ہوتی ہے۔ اور کسی باپ کے دل میں وہ محبت آ ہی نہیں سکتی جو حسین کے دل میں علی اکبر کے لیے۔ ارے کیوں؟ دو وجہ ہیں میرے عزیزوں، ایک حسین کی طرف سے اور ایک
کہتے ہیں جو ہر صفت میں کمال کی منزل پر ہوتا ہے. شجاعت، علم، سخاوت، جتنی بھی صفتیں ہیں سب میں آخری مرحلے پر امام ہوتا ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ باپ کی محبت میں بھی تو کمال کی منزل پر ہے. محبت پیدری بھی تو حسین میں کمال کی منزل پر ہے. اور پھر کسی کا بیٹا پہلے علی اکبر جیسا ہو تو کیا کہے؟ حسین علی اکبر سے کچھ نہیں کہا، مقتل کہتا حسین ایک جملہ کہا، اے میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. اے میرے بیٹے جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ارے مجھے نہیں معلوم حسین پیچھے کیوں گئے تھے. مستحب ہے جب قربانی کو بھیجا جاتا ہے کچھ دور پیچھے چلتے ہیں. قربان گاہ محبت میں حسین کی قربانی جا رہی ہے. علی اکبر میدان میں آئے. حسین ایک بلندی سے اپنے بیٹے کا جہاد دیکھ رہے ہیں. علی کا پوتا ہے، عباس کا بھتیجا ہے. حسین کا بیٹا خوب لڑا، بھوک و پیاس اپنی جگہ پر، لیکن علی اکبر نے کتنوں کو سنمار کیا اور لڑنے کے بعد واپس آئے، اپنے باپ کے قریب آئے. ایک جملہ علی اکبر نے کہا، یا ابت العطش قتلنی. اے بابا پیاس مجھے مارے دے رہی ہے. وثقل الحدید اجہدنی، یہ لوہے کی گرانی مجھے پریشان کر رہی ہے. جملہ سنیں گے، اے بابا اگر ایک چلو پانی مل جاتا نا، اگر ایک چلو پانی مل جاتا تو میں انہیں بتاتا کہ جوانان بنی ہاشم کیسے لڑتے. بہت روگے عزیزوں. مقتل کہتا ہے حسین رونے لگے، حسین ابن علی رونے لگے اور کہا علی اکبر اپنی زبان میرے بہن میں دے دو. مجھے نہیں معلوم کیا مقصد ہے حسین ابن علی کا، لیکن شاید جب دنیا میں آئے تھے تو رسول کی زبان دوسری تھی. اب جا رہے ہیں سبھی رسول ہے. علی اکبر نے زبان دی، فوراً کہہ دی، بابا آپ کا بہن تو مجھ کو کر دو خوش. حسین ابن علی نے انگوٹھی اتاری، کہا میرے لال اسے اپنے دہن میں رکھ لو اور علی اکبر جاؤ اب تمہیں تمہارے جد حوض کوثر سے سیراب کریں. آپ نے جملے کا مطلب سمجھا کیا ہوا؟ علی اکبر جاؤ اب تم کو تمہارے جد حوض کوثر سے سیراب کریں گے. اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی میرے لال اب پلٹ کے نہ دشمنوں پر حملہ کیا. تاریخ کہتی ہے میمنے پر جاتے ہیں تو میسرے پر الٹ دیتے ہیں، میسرے پر آتے ہیں تو میمنے پر الٹ دیتے ہیں. جوش شجاعت میں علی کا شیر حملہ کر رہا ہوں. شیرانہ حملہ ہے. علی اکبر کا تاریخ میں خوب لکھا ہے. علی اکبر کے حملے کو اسی میں کیا ہوا، ایک شقی تھا جس نے دیکھا علی اکبر پر اس طریقے سے قابو نہیں پایا جا سکتا. ایک 18-19 برس کے جوان ہے، اس طریقے سے تارو مار کر رہا ہے پوری فوج کو. وہ چھپ کر کے آیا، ایک نیزہ ہاتھ میں لیے ہے. جو تاریخ میں دیکھا ہے ابھی میں پڑھ رہا ہوں، ایک نیزہ ہاتھ میں لیے ہے. پیچھے سے آیا علی اکبر کے پہلو میں نیزہ مارا. نیزے کی انی سینے تک اتر آئی. منہ کے دیکھا گھوڑا مڑا، نیزہ ٹوٹ گیا.
بچے نے یہ سوچا کاش میں نے نہ کہا ہوتا کہ میرا بابا نہ روتا. بولے گرتے گرتے کیا کہا ہاذا جدی رسول اللہ. اے بابا یہ میرے جد رسول خدا ہیں. یقرؤ کا سلام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وہ یقول اور کہہ رہے ہیں عجل القدوم الینا. اے حسین جلدی آؤ. پھر کہتے بابا قد سقانی مما الوفا. اے بابا میرے جد نے مجھے سیراب کر دیا. ارے علی اکبر نے کیوں کہا حسین سے اے بابا میرے جد نے مجھے سیراب کر دیا. اے بابا آپ مطمئن ہو جائے میری پیاس بجھ گئی. حسین ابن علی نے اس آواز کو سنا. اس آواز کو سنا حسین نے. فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے عراق. فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے عراق. بچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراق. ارے خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق. اے موت جل رہا کہ اب زندگی ہے شان. بیت سنیں گے برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو. ارے برباد اس طرح کوئی آباد گھر نہ ہو. کیا زندگی کا لطف جب ایسا پسر نہ ہو. علی اکبر خاک و خون میں ایڑیاں رگڑ رہے. باپ چلا تیزی سے حسین اپنے لال کی طرف چلے. بعض مکاتب میں لکھا حسین ابن علی سے پہلے زینب علی اکبر کے پاس پہنچی. اپنے آپ کو علی اکبر کو گرا دیا. تو زینب جانتی ہے بوڑھا باپ ہے جوان بیٹا ہے. بوڑھا باپ ہے جوان بیٹا ہے. اچانک نظر میں پڑ جائے بازو کو تھاما. اے زینب ابھی میں زندہ ہوں. لے کر کے زینب کو واپس آئے. اپنے باپ کے قریب اپنے بیٹے کے لاشیں بڑھائے. ابھی علی اکبر زندہ ہے. اپنے علی اکبر کے لاشیں بڑھا کر کے حسین بیٹھے. کیا وہ دیکھ رہے ہیں بیٹا سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. سینے کو ہاتھ کو دبائے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ درد سے دبائے تھے یا نہیں چاہتے تھے کہ باپ کی نظر پڑے. ہاتھ کو ہٹایا چٹکی سے برشی کی علی کو